السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائی، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ہے دینی مجالس کی اہمیت اور افادیت۔ میرے موضوع کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہ دینی جو مجالس ہیں قرآن و سنت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے ان دینی مجالس کے کیا فوائد ہیں۔ میرے بھائیوں، دینی مجالس جہاں پر خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس مجلس میں منہج صحابہ یا صحابہ کا کیا منہج تھا اس پر باتیں ہوتی ہیں، تو یہ دینی مجلس ہے۔ اب قرآن و سنت کے اندر اس کی بہت ساری اہمیت ہمیں ملتی ہے، اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ ابھی جو مرکز السنہ اہل حدیث کے جانب سے ہے، یہ جو ہفتہ واری جو دروس ہوتے ہیں، ہر ہفتے بدل بدل کر کے علماء یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے جو علم انہیں عطا کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یعنی دین سے متعلق جو بھی باتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں ایک دینی مجلس ہے، اور یہ مجلس یقیناً خیر و بہتر والی مجلس ہے۔ اور الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات اس کے کیا فوائد ہیں ہم سمجھتے ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دینی مجالس کے ذریعے سے بہت بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا علم ہمیں کبھی کبھار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دینی مجالس کو قائم کرنا یا دینی مجالس کو قائم کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے آج کی اس مشغول دنیا کے اندر ہر کوئی انسان اپنے اعتبار سے ہمیں مشغول نظر آتا ہے۔ اگر ایسے ماحول میں اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی عالم دین کے دل کے اندر یا کسی طالب علم کے دل کے اندر، یا اللہ تعالی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ اس کو عطا کرتا ہے۔ ایسا دین کا جذبہ رکھنے والے، دین کا شوق رکھنے والے، اللہ کی توحید کو مجھے عام عوام تک پہنچانا ہے، یہ فکر رکھنے والے، لوگوں کے دین کی، ان کی آخرت کی، ان کی دنیاوی زندگی کی، ان کی توحید کی فکر کرنے والے، بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ آپ ایسی دینی مجالس کو قائم کریں۔ یقیناً میرے بھائیوں، یہ دینی مجالس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اگر ہم اور آپ نعمت عظمیٰ کہیں، بہت بڑی نعمت، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ دینی مجالس کو قائم کرنا، یا دینی مجالس کو قائم کرنے کے لیے
ہمیشہ اس کی کوششوں میں، اس کی فکر میں لگے رہنا، یا اگر دینی مجالس کو قائم کرنے میں اگر مقابل کی طرف سے اگر کوئی مسائل، پریشانیاں، تکالیف، آزمائشیں اگر آئیں، اس پہ صبر کرنا، برداشت کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینی مجالس کو قائم کرتے رہنا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام، احسان، اس کا فضل ہے۔ اس لیے کہ دینی مجالس یقیناً میرے بھائیو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم یہ ہفتہ واری دروس یا اگر درس قرآن یا درس حدیث، اس کو ہم کمتر اور معمولی نہ جانیں، اس کو ہم تو حقیر یا کمتر نہ سمجھیں۔ یہ وہ دینی مجالس ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجالس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں بیان فرمایا۔ ہم مشغول رہیں ہفتے میں ایک دن اتوار کا، اور جو اللہ تعالیٰ نے وقت ہمیں عطا کیا ہے، اپنے اس مشغول وقت میں سے اگر ہم دینی علم حاصل کرنے کے لیے دینی مجلس میں جا کر کے کچھ قرآن و حدیث یا سنت کی باتیں اگر سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، یقیناً جانیے میرے بھائیوں یہ ہم اور آپ کی زندگی کے وقت کا سب سے بہترین استعمال شدہ وقت ہے۔ اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی یہ وقت ہے کہ کل قیامت کے دن اس نعمت کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کل قیامت کے دن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہر نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہر نعمت کا سوال ہوگا، اور انہی نعمتوں میں سے میرے بھائی وقت بھی ایک نعمت ہے۔ وقت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ جانتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ منافقون آپ پڑھ کر کے دیکھیں، وقت کی اہمیت کے تعلق سے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج اگر لوگ کسی دینی مجلس میں جانا ہو، دینی مجلس میں پہنچنا ہو، یا دینی مجلس میں جانے کے لیے وقت نکالنے کی بات آئے، تو کبھی دنیا کی مشغولیات، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے کام، نہیں آج اتوار کا دن ہے نا، فلاں مجھے کام، فلاں مجھے ضرورت، فلاں مجھے وہ، یقیناً آپ کی دنیا اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی توفیق سے اگر کہیں کوئی دینی مجلس قائم ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ دنیاوی ضرورتوں کو بالائے طاق یا اس کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے دینی مجلس میں حاضر ہونے اور دینی مجلس کو جانے اور وہاں پر جو باتیں کہی اس کو سننے کی کوشش اور اس کی فکر ہمیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے، یقیناً زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دینی مجلس میں اگر کوئی انسان آتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ منافقون میں کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو، جو مال ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، ہمارے عطا کیے ہوئے مال میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب موت انسان کو آ جائے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، یہ انسان کا معاملہ ہے۔ اس وقت میں وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہے کہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اور عمل کے لیے وقت ضروری ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ عمل جہاں انسان کرنا ہے تو وہاں وقت بھی ضروری ہے. تو وقت کی اہمیت ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے. اور کل قیامت کا دن بھی جب ہوگا، جب لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ نے سورہ سجدہ میں کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کیا کہیں گے کہ اللہ ہم نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سن لیا اس کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے کیا کر تو ہمیں لوٹا دے. فرجعنا نعمل صالحا، اللہ تو لوٹا دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. اب معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے جب پوچھے گا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تو وہ یہ نہیں بولے گے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا ضروری ہے. وہ یہ نہیں اللہ سے بولیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے، نہیں. انہیں بھی معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کو جو راضی شدہ جو اعمال ہیں، وہ عبادتیں وہ کرنا ضروری ہے. اور ان عبادتوں کے لیے، ان اعمال کو کرنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ وقت کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے میرے بھائی، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اور آپ اپنی ضروریات کو رکھ کر کے، اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر کے، اگر کوئی دینی مجلس ہو یا دینی پروگرام ہو، دینی درس ہو، اگر اس میں اگر ہم اور آپ جاتے ہیں، ہم اور آپ کی زندگی کے اوقات میں کا سب سے بہترین وہ لمحہ وہ وقت ہے جو دینی مجلس میں صرف ہو رہا ہے. اسی لیے دینی مجالس کی اہمیت آپ دیکھیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ، کہ کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ درس و تدریس کرتے ہیں. کتاب کا، اللہ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، شان نزول کیا ہے، یعنی آپس میں درس و تدریس ہوتی ہے. کہ دینی مجلس، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کوئی بھی ایسی دینی مجلس ہو جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم ہو، قرآن و سنت کی باتیں ہوں، تو اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو رحمت ہے وہ رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور جو فرشتے ہیں اس مجلس کو وہ اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کے میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو اللہ کے مقرب جو فرشتے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو حاضر ہوئے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور انسان انہی دینی مجالس سے غفلت کا شکار ہے، انہی دینی مجالس سے دور ہمیں نظر آتا ہے. یہی وہ دینی مجالس ہیں، ان دینی مجالس میں جانا، بیٹھنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یا اپنے دلوں کی اصلاح کرنا، یا اپنے عمل کی فکر کرنا، یا اپنی آخرت کی فکر کرنا، یا اپنے ایمان کو جانچنا، تولنا، ٹٹولنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دینی مجالس سے ہم اور آپ کو ملتے ہیں میرے بھائی. اور دینی مجالس یقیناً مان لیجئے کہ یہاں جو خدمات جو ہوتی ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ہم جان نہیں سکتے. کبھی کبھار ان دینی مجالس میں جو حاضر ہوں ان کے لیے بھی بہت سارے فوائد ہمیں ان دینی مجالس کے ذریعے سے ملتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان دینی مجالس میں کب کہاں کس کو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچا رہا ہے ہمیں اس کا کبھی علم بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے دینی مجالس سے جو ہوتی ہیں اس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دینی مجالس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہیں. اگر مان لیجئے کوئی دینی مجلس ہے جہاں پر خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم ہو رہی ہے،
اور منہج صحابہ کیا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، کفر کیا ہے، تقلید کیا ہے، تعصب کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، اور منہج سے انحراف والی چیزیں کون سی ہیں. یہ ساری چیزیں جب دینی علمی مجالس میں جب ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو دینی مجالس میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے، اگر پہلے والے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے، یا خود اگر میں اپنے والد کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو کسی مدرسے میں جا کر کے انہیں منہج اہل حدیث نہیں ملا. یا اہل حدیث کیا ہے، شرک یہ غلط ہے، توحید صحیح ہے، ہمیں قرآن و سنت پر چلنا ہے، صحیح منہج صحیح طریقہ یہ صحابہ کا منہج ہے. یہ جو ساری چیزیں جو انہیں ملی انہی دینی مجالس اللہ کی توفیق سے انہیں ملی. اور اللہ تعالیٰ نے علماء اہل حدیث کہ وہ خطبہ، اللہ نے ان سے ایسی خدمات لی کہ بہت سے عام لوگ بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات انہی دینی مجالس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے تھے، جو بدعات میں تھے، اس سے انہوں نے اللہ سے توبہ کی. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دینی مجالس سے بہت سارے لوگ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے، اندھی تقلید تعصب پرستی سے، تقلید شخصی سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم پہلے شیموگا کی طرف ایک گاؤں ہے، تو وہاں کا جو ایک مکتب چلتا ہے، مدرسہ چلتا ہے، تو وہاں کے مکتب اور مدرسے میں وہ بچوں کے سالانہ پروگرام تھا ان بچوں کا. اس سالانہ پروگرام میں جج کے طور پر اللہ کی توفیق سے مجھے بلائے. میں بس ایسے ضمناً ذکر کر رہا ہوں، میں گیا تھا. تو وہاں وہ پروگرام چلا. پروگرام ہونے کے بعد میں مغرب کی نماز کے لیے جب وقفہ ہوا تو ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی. نوجوان ماشاءاللہ بارک اللہ، وہاں کا عام جو لباس ہوتا ہے، وہاں کے لوگ پینٹ شرٹ پہن کر کے ٹوپی ڈالتے ہیں. الحمدللہ اہل حدیث نوجوان تھا، ماشاءاللہ سنت رسول چہرے پر ہے، ٹخنے کے اوپر لباس پینٹ ہے، الحمدللہ سر پہ ٹوپی ہے. تو وہ میرے پاس آیا اور خیریت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد میں اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں یہاں شیموگا سے ایک سائڈ میں ایک گاؤں ہے، میں یہاں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں کے بارے میں بتایا. تو پھر میں نے اس کو ایسے ہی پوچھا کہ آپ شرک و بدعت میں تھے، تو پھر آپ نے اس سے توبہ کیسے کی؟ اور آج الحمدللہ آج آپ اہل حدیث ہیں اور توحید کو ماننے والے ہیں، تو کیسے یہ کیا ہوا؟ تو اس نے میرے اساتذہ میں سے ایک استاد کا نام ذکر کیا، میں نام نہیں بتاؤں گا، میرے اساتذہ ہیں ان میں سے میرے استاد ہیں، ان کا ایک نام ذکر کیا. کہا کہ میرے استاد جو ہیں ایک چھوٹا سا ایک گاؤں ہے ادھر ہی، تو چھوٹے سے گاؤں میں ایک کچھ اہل حدیث کے گھر ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو ان لوگوں نے گھر میں ہی بنائی ہے. تو وہاں پر مستقل کئی سالوں سے وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، کئی سالوں سے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. یہ بات انہیں بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی نہیں جانتے. دیکھیے کبھی دینی مجالس سے، دینی خطبات سے، جمعہ خطبات یہ دینی مجالس ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کب اللہ تعالیٰ کس کو کہاں کیسے ہدایت دے دے ہم نہیں بتا سکتے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ مستقل مسلسل کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے وہ جمعہ خطبہ دے رہے ہیں. تو وہ لڑکا شیموگا سے، اس کے نانا نانی اس گاؤں میں رہتے ہیں، یہ برمور کے پاس ایک گاؤں ہے. تو وہ اپنے نانا نانی گھر ایسے ملاقات کے لیے اور وہیں رہتا تھا، اور وہاں کام وام کرنا ساری چیزیں، اور کام کرتے کرتے وہ مستقل جب وہ دیکھا کہ یہاں جمعہ ہوتا ہے تو کنٹینیو لگاتار جمعہ خطبے کے لیے اسی مسجد کو جاتا جہاں میرے استاد جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں. ایک جمعہ کا خطبہ سنا، اس کو اچھا لگا، وہ خود بتا رہا ہے مجھے اچھا لگا. پھر دوسرا خطبہ جمعہ سنا، اس کو اور اچھا لگا. اس کے بعد میں مستقل کئی جمعہ کے خطبات میں وہیں رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے توفیق سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے اس کے دل کو اللہ کی توحید کے لیے کھول دیا. پہلے بتاتا ہے کہ وہ پکا کٹر مشرک تھا، پکا قبر پرستی تھا، لیکن
قرآن و سنت کی روشنی میں جو جمعہ کے خطبات ہوئے، اس خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل کو اللہ کی توحید کے لیے کھول دیا، اور پھر وہ نوجوان یہاں سے کتاب و سنت کی تعلیم کو لے کر کے، توحید کو لے کر کے اپنے گاؤں میں گیا۔ سب سے پہلے توحید کی شروعات اس نے اپنے گھر سے کی، اپنے ماں کو سمجھایا، اپنے باپ سے بتایا، اپنے بھائی کو بتایا، تو ان کے گھر والوں میں سب سے پہلے توحید کی دعوت اس کے بھائی نے قبول کی۔ پھر اس کے بھائی سے قبول کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو دعوت دیا، پھر ماں باپ الحمدللہ اہل حدیث بنے۔ پھر اس چھوٹے سے قریے میں، اس گاؤں میں ان کے پورے خاندان کے رہنے والے لوگ رہتے تھے، پھر اپنے گھر سے اپنے ایک ایک گھر کو دعوت دیتے 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 بتا رہا ہے کہ 12 ان کے خاندان والے گھر والے تھے، وہ 12 کے 12 گھر والے سب اہل حدیث بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا وہاں پہ کہ آج خالص کتاب و سنت کی روشنی میں، خالص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کا گھر، مسجد، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے وہ کام لیا کہ اس مسجد میں جماعت اہل حدیث کی ایک مسجد اہل حدیث وہاں پر قائم ہے۔ اب دیکھیں، ان کو بھی پتا نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے، بس یہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے جمعہ خطبات دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی مرکز سنہ اہل حدیث جو ہے یہ خالص کتاب و سنت کا مرکز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعوت نہیں ہے یہاں پہ۔ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ کا منہج کیا ہے، سب سے بہترین بات یہ اللہ کی بات ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین طریقہ، بہترین منہج، بہترین راستہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا منہج ہے، یہی دعوت مرکز اہل سنہ کی دعوت ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار دینی مجالس کو ہم کمتر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ یہی وہ دینی مجالس ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں آپ کو جنہوں نے کفر سے توبہ کی، بہت سے لوگ آپ کو جنہوں نے شرک سے توبہ کی، بہت سے لوگ آپ کو ملے بدعات سے انہوں نے توبہ کی، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے انہی دینی مجالس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ان کی ہدایت کا۔ تقلید شخصی، لوگوں کی تقلید پائی جاتی تھی، انہوں نے اس تقلید شخصی کو چھوڑ کر کے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے منہج پر وہ آ گئے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائیو دینی مجالس کا۔ آج الحمدللہ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مکتب بھی چلتا ہے، انہی 12 گھر والوں کے لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، رمضان میں تراویح کا اہتمام ہے، لیکن باقیہ جو عیدین وغیرہ کی صلاح ہے وہ حسن اگر آتے ہیں وہ لوگ، چھوٹا سا قریہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دی کتنا بڑا اللہ نے، واللہ میں بتا رہا ہوں، جب یہ بات میں نے اپنے استاد سے کی تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں کون لڑکا ہے وہ، مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے وہ۔ اس ایک سبق ہم اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ میرے بھائیو، دینی مجالس میں ہم آئیں تو اس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو دینی مجالس میں آتا ہے اس کو کتاب و سنت کا علم اللہ اپنے فضل سے اس کو عطا کرتا ہے۔ قطرہ قطرہ دریا شدھ جس کو کہتے ہیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آج ہم ایک درس میں آئے، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی ہم سیکھ لیے، اگلے درس میں ہم آئے، کچھ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قرآن و سنت کا علم ہمیں سکھایا، اور اس علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی طاقت استطاعت دی ہے، ہم اللہ کی توحید کی اس دعوت کو ہم پہنچانے والے بنے۔ ضروری نہیں کہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا علم دے دے، جو علم اللہ نے ان کو دیا ہے، اپنی طاقت بغیر اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہم بولیں، بول نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ایسی جو دینی مجالس جو ہوتی ہے میرے بھائیوں، ایسی دینی مجالس میں اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے دوست و احباب ہیں، اپنے آس پڑوس میں ہیں، ان کو لانے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ذریعہ بنا دے کسی کے توحید کو قبول کرنے کا، اللہ اگر ہمیں ذریعہ بنا دے کسی کے شرک یا بدعت سے توبہ کرنے کا، ہم اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہیں، ہم اور آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ کوشش ہم اور آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں دیکھیے دینی مجالس بہت بڑا، ہمیں یہاں پہ علم ملتا ہے، تھوڑا تھوڑا علم ملتا ہے، اور یہ دینی مجالس
اور اس مجلس میں آنے والے پانی اور ایک پودے کی طرح ہیں. پودا آپ دیکھتے ہیں، چھوٹا سا پودا، اگر اس پودے کو اگر پانی ڈالا ہی نہ جائے تو بھی وہ سوکھ کر کے مر جائے گا، یا ایک ہی مرتبہ اس پودے پر ایک ٹینکر پانی ڈالے تو بھی وہ مر جائے گا. لیکن ایک پودے کو اگر ہم زندہ رکھنا ہے اور وہ پودا بڑا ہونا ہے، پھر اس میں تنا، پھر درخت، پھر اس میں پھل آنے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا اس کو پانی ڈالنا ضروری ہے. بالکل ایسی یہ دینی مجالس ہے. جو لوگ ان مجالس میں آتے ہیں، دینی مجلسوں میں آتے ہیں، دینی پروگرام میں آتے ہیں، تو گویا کہ وہ ان کی اصلاح یا ان کی گویا کہ پانی کی طرح ہے. یہ یہاں سے انہیں ان کے روح کو غذا ملتی ہے. اور اسی طرح میرے بھائیو، دینی مجالس کے فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دینی مجالس کے آنے سے ہم اور آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان کے اندر پختگی آتی ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے. قرآن کی کچھ آیتیں آتی ہیں، نبی کوئی حدیثیں آتی ہیں. قرآن کی ایسی آیتیں کوئی عالم دین کی زبان سے اللہ نکالتا ہے جو ڈرانے والی ہوتی ہیں. اللہ کسی عالم دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی حدیث زبان سے اللہ نکالتا ہے کہ کبھی ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ اور مضبوط ہوتا ہے. اور دینی مجالس جس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے. کیونکہ انسانی مزاج، انسانی فطرت یہ ہے کہ ایمان و یزید و ینقص، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان گھٹتا کمزور بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کبھی اگر ان کی دلی کیفیت اگر بگڑ جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ نافق حنظلہ. یہ صحابہ کا منہج تھا. ایسا نہیں کہ وہ اصلی والے منافق تھے، نہیں. ان کی جب دلی کیفیت جب بگڑ جاتی تو اپنی زبانوں سے اس طرح کے الفاظ کہتے نافق حنظلہ. علی جلیل القدر صحابی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں ان کے ایمان کی وہ فکر تھی. ایمان کے اس طرح وہ ڈرا کرتے تھے. دنیا میں پائے جانے والے فتنے، دنیا پائے جانے والے شر و فساد، ان چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ڈرا کرتے تھے. ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہتے ہیں آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت یا جہنم کا ذکر کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیا پتہ چلا؟ یہ دینی مجالس میں آنا، دینی مجالس میں بیٹھنا، اپنے وقت کی قربانی دینا، میرے بھائیو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی جو نعمت جو ہے، جو ایمان ہے، جو توحید ہے، جو جنت کی چابی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے اندر مضبوطی اور پختگی آتی ہے. یہ دینی مجالس کے فوائد میں سے ہیں. اور جب اپنے دنیا کے کام کاج میں چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس جب ہوتا ہوں تو میری دلی کیفیت تھوڑی الگ سی ہو جاتی ہے. یہ سن کر ابو صدیق کیا کہتے ہیں، میرا بھی یہی معاملہ ہے. تو آپ سوچیں وہ صحابہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پیارے نبی نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو بخشا، ان میں پہلے صحابی ابوبکر صدیق، وہ کہہ رہے کہ ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے. ہم اور آپ کو کتنا اپنے ایمان کے تعلق سے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو دینی مجالس میرے بھائیوں ہم اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ایمان کے اندر ایک پختگی آتی ہے، ہمارے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. دینی مجالس کے فوائد میں سے بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ دینی مجالس میں بار بار آنا، دینی مجالس میں بیٹھنا، دینی مجالس میں سننا، اس کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. اور دلوں کا جو مرض، دلوں کی جو بیماری ہے، اللہ ان دینی مجالس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوں کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. کئی طرح کی دل کی بیماریاں ہیں، اللہ دینی بات ختم کرتا ہے. شرک دل کی بیماری، بدعت دل کی بیماری، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نخوت ہے، کدورت ہے، تعصب ہے، بدگمانی ہے، بہت ساری دل کی بیماریاں، دل کا مرض ہے، نفاق ہے.
لیکن دینی مجالس میں آتا ہے تو دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، دلوں کی جو اصلاح ہوتی ہے، دلوں کی تربیت ہوتی ہے، اور دل ہم اور آپ کے قلب سلیم بن جاتے ہیں۔ یہ دینی مجالس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، دینی مجالس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو نیک لوگوں کی صحبت ہمیں ملتی ہے۔ یقیناً ابھی دیکھو ہم لوگ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، بھٹکل میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہے نا، ہمارے رشتے دار میں، ہمارے دوستوں میں ہیں، ہاں، ہمارے پہچان والے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، پتہ نہیں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ہم جن بھائیوں کو اللہ نے یہاں اکٹھا کیا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی جو توفیق ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور دین کا فقیہ اللہ بناتا ہے، ہر ایک کو نہیں بناتا ہے۔ شاید ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا کہ میں اللہ کا سب سے پہلے شکر بجا لاتا ہوں، پھر منتظمین مرکز السنہ کا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا، جو کہ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے اس لائق سمجھا کہ اس دینی مجلس میں آگر کچھ قرآن و سنت کی باتیں آپ کے سامنے کہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ہمارے اساتذہ ہیں، کبار علماء موجود ہیں، میں تو طالب علم ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور آپ کو بھی اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اتنی لوگوں کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے اس دینی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمیں لایا ہے، یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کے احسان سے یہ چیز ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ دینی مجالس کے فائدے میں سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں، ایک دوسرے سے پہچان ہوتی ہے، دوبارہ اگر کہیں باہر ملے، ہاں ماشاءاللہ ہم لوگ وہاں ملے تھے، اس کے ذریعے سے ایک تعلقات، آپسی دلی محبت، ایک دلی الفت، ایک آپسی دلی رحم دلی، ایک آپسی ایک عجیب طرح کی ایک پہچان ہوتی ہے جو دینی مجالس کے فوائد میں سے میرے بھائی۔ ہم کہیں ملے تھے، کہاں؟ ہاں وہاں مرکز سننا کے وہ ایک پروگرام ہم ملے تھے، ہاں دیکھیے اللہ نے ذریعہ بنایا اس کو۔ تو یہ دینی مجالس کے ایک بہت بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، دینی مجالس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، پتہ لگنے لگتا ہے اس کو، بھئی واقعی میں میرے دل میں جو دنیا کی محبت ہے، یا دنیا کی مال کی جو محبت ہے، یا دنیا کی پیسے کی جو محبت کو لے کر کے میں جو دن رات جو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ارے یہ محبت تو ایک کوئی فائدہ پہنچانے والی محبت نہیں ہے۔ اصل محبت تو اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے، اصل محبت یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی سے خالص محبت یہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ انہی دینی مجالس سے ملتی ہے۔ صحابہ کے واقعات کہ وہ کس طرح اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، انبیاء رسول علیہ السلام کے واقعات کہ وہ اللہ سے کتنا محبت کرتے تھے، صحابہ کی قربانیاں، نبی رسول، یہ ساری چیزیں میں کہاں؟ دینی مجالس کے ذریعے سے ملتے میرے بھائی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، دینی مجالس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر دینی مجالس میں ہم اور آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ ہم اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ جو ہم پہ واجب کیا ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اسی لیے بات میں بار بار کر رہا ہوں، دینی مجالس کا قائم ہونا، اللہ کی توفیق سے قائم کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ایک دینی فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی ذمہ داروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ لیتا ہے، جو ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو کھانے پینے کے لیے نکالی نہیں گئی ہو، دنیا کی مال و دولت کو جمانے کے لیے نکالی نہیں گئی ہو، لوگوں کی اصلاح و تربیت کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو،
قرآن و سنت کی انہیں تعلیم دو، کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، خالص قرآن و حدیث کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ صحیح قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، صحیح منہج، صحیح راستہ وہ صحابہ کا منہج، صحابہ کا راستہ ہے۔ شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، کفر کیا ہے، معصیت گناہ کیا ہے، لوگوں کو گناہ اور برائیوں سے روکو۔ یہ جو فریضہ ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے دینی مجالس کے ذریعے سے۔ اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان ایک جماعت، ایک امت ایسی ہونی چاہیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور منکر برائی سے روکیں، ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بہت سے ذرائع ہیں، دعوت و تبلیغ کے مدارس ہیں، جامعات ہیں، بہت سے ہر ایک کے الگ الگ خدمات ہیں، لیکن دینی مجالس اس کی بھی بڑی خدمات ہیں جو لوگوں میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو برکت میرے بھائیوں، مختصر وقت میں آپ کے سامنے بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دینی مجالس، اس طرح کے دینی دروس، دینی پروگرام، بڑی قرآن و سنت میں بڑی اس کی فضیلت اور اہمیت ہے، بڑی فضیلتیں اس کی۔ انسان اپنی مشغولیت کے باوجود، اپنی ضرورتوں کے باوجود، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کی پختگی اور مضبوطی کے لیے، اپنے آپ کو کتاب و سنت علم سے جوڑنے کے لیے انسان ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اس طرح کی دینی مجالس میں شریک ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی آج کے اس دینی مجلس کے اندر آیا ہے، جس راستے سے بھی وہ آیا ہے، یہ راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دینی مجلس میں آنا، دینی مجلس میں جانا، وہاں کتاب و سنت کا علم سیکھنا یا سننا، یہ جنت کو لے جانے والا راستہ ہے۔ اسی حدیث میں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بھی دین کا علم سیکھنے کی نیت اور ارادے سے اگر کوئی چل کر کے آئے اس راستے کی طرف، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے میں آنے کی وجہ سے جنت کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے۔ اور یہاں دینی مجلس میں آنا، اس کے دو ہیں، ایک حصی ہے، ایک معنوی ہے۔ اگر کوئی دینی علم کو سیکھنے کے لیے کوئی مدرسہ جا رہا ہے، کوئی مسجد کو جا رہا ہے، کوئی کسی مرکز کو جا رہا ہے، یا کوئی قرآن کو یاد کر رہا ہے، کوئی حدیث کو یاد کر رہا ہے، کوئی دینی تعلیم کو یاد کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اسی چیز میں آتی ہیں۔ ہم سب اور آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا ہم نیت لے کر کے آئے؟ بھئی وہاں پر قرآن و حدیث سے کچھ باتیں سنیں گے، کچھ باتیں سیکھیں گے، کچھ باتیں سمجھیں گے۔ تو یہ ہمارا اس اپنے گھروں سے یا اپنی جہاں سے بھی ہم آئے ہیں، اس راستے سے، اس راستے کو اگر ہم آئے ہیں تو میرے بھائیو جنت میں لے جانے والا یہ راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو طلب علم کے لیے آئے، ایسے اعمال کی توفیق اس کو دے دیتا ہے کہ وہ اعمال انسان اگر کر لیتا ہے تو وہ اعمال اس کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔ تو دینی مجالس کو آنا، دینی مجالس میں بیٹھنا، سننا، میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جنت کا راستہ ہم اور آپ کے لیے ہموار کرنا ہے، جنت کا راستہ ہمارے اللہ آسان کرتا ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، دینی مجالس کی فضیلت میں وہ یہ ہے کہ دینی مجالس ہم اور آپ کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے، مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم یہاں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں گے، سارا جتنا وقت ہم یہاں لگائیں، جتنا وقت بیٹھیں، یہ سب کا سب خیر میں جا رہا ہے ہمارا۔ کوئی اور بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، صرف خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا وقت خیر میں ہے۔ اور ہمارا آپ کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے یہ علمی مجلس۔ علمی مجالس جو ہوتی ہیں، دینی جو مجالس ہوتی ہیں، انسان کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو یہ دینی مجالس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔
بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو دینی مجالس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام و مرتبے کو اللہ ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق نیک عطا فرمائے، اور اس دینی مجالس کے جو فوائد ہیں، اور بھی بہت سے اہل علم نے فوائد ذکر کیے ہیں، کچھ فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے جو واقعی جو دنیاوی جو اخروی جو فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے فوائد ہم اور آپ کو عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سے خاص کر کے میں دعا کروں گا منتظمین مرکز السنہ کو، اہل حدیث، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ دینی مجلسیں جو قائم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ صدقے جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مرکز السنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ نفع بخش بنائے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔